بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر شاہد ابراہیم، پاکستان اسٹڈی کلاس 9 چیپٹر نمبر 4۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وومن رولز ان پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، آج ہم سب سے پہلے اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر۔ پس منظر کیا ہے؟ قیام پاکستان اس جد و جہد کا نتیجہ ہے جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے علیحدہ ملی تشخص کے لیے شروع کی تھی۔ تحریک پاکستان ایک عام جد و جہد نہیں ہے، نہ ہی یہ آسان ہے۔ اس کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے جہاں بہت ساری قربانیاں دی ہیں، وہاں بر صغیر کی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنا لازوال کردار ادا کیا ہے۔ ان خواتین میں شامل جو پہلی خواتین ہیں وہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح، اس کے بعد ہے بیگم سلمہ تصدق حسین، اس کے بعد ہے فاطمہ صغریٰ، اس کے بعد ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ، اس کے بعد ہے بیگم رینا لیاقت علی خان، اور اس کے بعد ہے بیگم محمد علی جوہر، اس کے بعد پھر ہے بیگم جہاں آرا، اس کے بعد ہے لیڈی نصرت ہارون۔ ان خواتین کے علاوہ بہت ساری خواتین نے قیام پاکستان کے حوالے سے بہت سی جد و جہد کی اور اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان خواتین نے بر صغیر کی جو مسلم خواتین تھی ان کو سیاسی طور پر آگاہ کیا، سیاسی حوالے سے ان کو آگاہ کیا اور تحریک پاکستان میں شامل ہونے کے لیے کوشش کی، اور بر صغیر کی جو مسلم خواتین خاص کر گھریلو خواتین تھیں ان کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں جو نا ڈر اور بہادر خواتین ہیں، ان کا تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان نا ڈر اور بہادر خواتین میں سے جو پہلی خواتین ہے، ان خواتینوں میں سے جو پہلی خاتون ہے وہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ مادر ملت فاطمہ جناح یہ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس تحریک میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ قائد اعظم کے ساتھ ہر مشکل حالات میں یہ ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح یہ پاکستان کی یعنی اس وقت جو یہ تحریک چل رہی تھی، تحریک پاکستان، اس تحریک میں بھی اس نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ اس میں قائد اعظم کا ساتھ دینے کے علاوہ اس نے بر صغیر کی جو مسلم خواتین تھیں ان کو تحریک میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا، اور مادر ملت فاطمہ جناح مسلم لیگ کی رکن بھی منتخب ہوئیں۔ اس کے بعد جو دوسری خاتون ہے وہ ہے بیگم سلمہ تصدق حسین۔ اس خاتون نے بھی تحریک پاکستان کی تحریک میں یا تحریک پاکستان میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ خاتون پاکستان مسلم لیگ کی جو خواتین مسلم لیگ کی جو صدر تھی وہ یہ بنی۔ اس کے بعد اس نے 1940 میں جب لاہور کے اندر ایک اجلاس منتخب ہوا تو اس اجلاس کے اندر جو سیاسی رہنما تھے ان کی بیگمات اور دوسری خواتین نے جب اس اجلاس میں حصہ لیا تو یہ خاتون اس اجلاس میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی ہیں، اور یہ خاتون پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی۔ اس کے بعد ہے فاطمہ صغریٰ۔ فاطمہ صغریٰ ایک انتہائی بہادر اور ناڈر لڑکی تھی۔ اس نے بھی تحریک پاکستان میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اس نے سول سیکریٹریٹ کے اوپر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا، اور یہ وہ لڑکی ہے جو صرف 14 برس کی عمر میں اس کو حراست میں لیا گیا،
اور حراست کے باوجود بھی اس نے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہ وہ نوجوان اور ناڈر خاتون ہے جس نے پاکستان تحریک کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ، یہ خاتون، اس خاتون نے بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنا بہت ہی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ خاتون مسلم خواتین فیڈریشن کی آل نال تھی۔ اس نے مسلم خواتین فیڈریشن کو چلایا۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو منظم کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن اس خاتون نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے برصغیر کی جو طالبات تھیں ان کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ یہ بھی اس کا ایک کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ہے بیگم ریانہ لیاقت علی۔ یہ بیگم خاتون اول ہیں، یعنی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی یہ بیوی تھیں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین تھے ان مہاجرین کے حوالے سے بھی اس نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان کا صوبہ سندھ میں سب سے پہلی جو گورنر خاتون تھیں آپ تھیں، یعنی بیگم ریانہ لیاقت علی یہ گورنر سندھ بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ ہائی لینڈ اور اٹلی میں سفیر کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں۔ آگے جو اور خاتون ہیں وہ ہے بیگم محمد علی جوہر۔ بیگم محمد علی جوہر یہ بھی ایک ایسی خاتون ہیں یا ایسی خواتین جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ خاتون بھی انہی میں سے شامل ہے۔ اس خاتون نے جہاں عورتوں کو، برصغیر کی عورتوں کو تحریک پاکستان کے لیے آمادہ کیا، وہاں سیاسی طور پر برصغیر کے مسلمان مردوں کو بھی سیاسی شعور دیا ہے۔ اس کے بعد ہے لیڈی نصرت بیگم جہاں آرا۔ بیگم جہاں آرا نے بھی اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بیگم جہاں آرا نے اصلاح الخواتین ایک انجمن قائم کی جس میں عورتوں کی اصلاح کے حوالے سے کام کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ وہ ناڈر اور بہادر خواتین میں شامل ہوتی ہیں جنہوں نے اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے بعد ہیں لیڈی نصرت ہارون۔ لیڈی نصرت ہارون بھی یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس تحریک کے حوالے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور تحریک پاکستان میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ تو سٹوڈنٹس، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، تو اس کو پھر تھوڑا سا دہراتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا یہ لیڈی نصرت ہارون، یہ بھی تحریک پاکستان میں اپنا اس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیگم جہاں آرا۔ بیگم جہاں آرا نے جو کام کیا وہ ہے اصلاح الخواتین کا ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد ہے بیگم محمد علی جوہر۔ بیگم محمد علی جوہر نے جہاں برصغیر کی خواتین کو سیاسی طور پر بیدار کیا، وہاں مردوں کو بھی سیاسی طور پر بیدار کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیگم ریانہ لیاقت علی۔ بیگم ریانہ لیاقت علی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی خاتون تھیں۔ آپ کو خاتون اول کا درجہ دیا گیا ہے اور آپ خاتون اول رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پاکستان بننے کے بعد آپ نے مہاجرین کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ گورنر سندھ بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اٹلی اور ہائی لینڈ میں ایز اے سفیر بھی رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون نے بھی پاکستان تحریک میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ایک وومن فیڈریشن قائم کی ہے جس میں اس نے برصغیر کی جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو سیاسی طور پر آگاہ کیا اور اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے فاطمہ صغریٰ۔
فاطمہ صغریٰ وہ پہلی نوجوان اور بہادر خاتون ہے جس نے 14 سال کی عمر میں اس تحریک میں حصہ لیا اور اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ وہ خاتون ہے جس نے سول سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد ہے بیگم سلمیٰ تصدق۔ اس بیگم نے جب 1940 میں لاہور میں اجلاس ہوا تو اس میں جو سیاسی رہنما تھے جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، ان کی بیگمات اور دوسری خواتین کی میزبانی کی ہے، اور آپ کو پنجاب مسلم لیگ کا خواتین کا جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں، ہمشیرہ تھی۔ آپ نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ آپ ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں، آپ ان کے ہر مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہی ہیں۔ آپ نے بھی برصغیر کی مسلمان عورتوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کا کہا تھا۔ پس منظر تو آپ پہلے سن چکے ہیں، پاکستان کی جد و جہد کے لیے جو کوشش کی گئی وہ نتیجے پر پہنچی، جس میں پاکستان کو ایک علیحدہ ملی تشخص کی جو تحریک ملی تھی، وہ تحریک مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور اس تحریک میں جہاں پاکستان برصغیر کے مسلمان مردوں نے حصہ لیا، اور وہاں پہ خاص کر خواتین کا کردار بھی بڑا اہم رہا ہے۔ ان میں یہ خواتین تھیں جنہوں نے بہت ہی اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے لیے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔